لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جہنم کے عذابوں کو ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. ابھی ذرا کچھ اور تفصیلات کے ساتھ جہنم کے چند عذاب 2-3 پارٹس میں ہم دیکھیں گے. سادہ پارٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن چند ایک دروس میں دیکھیں گے. تو بہرحال جہنم کے بعض دوسرے عذاب جو ہے اس سلسلے میں آج سے بات شروع کرتے ہیں کہ جس طرح جیل کی اصل شناخت تو قید بندی ہی ہوتی ہے، لیکن مجرموں کے جو جرائم ہیں ان کے مطابق جیل میں انہیں بعض دوسری سزائیں بھی دی جاتی ہیں. تو بظاہر تو جہنم میں جا رہے ہیں یہ لوگ، لیکن جہنم میں پھر تخصیص ہے. کچھ کو خاص سزائیں ہیں، کچھ کو عام سزائیں ہیں، کسی کی سزائیں زیادہ ہیں، کسی کی سزائیں بنسبت کم ہیں، لیکن جہنم کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی برداشت سے باہر ہے. اچھا، مثال کے طور پہ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج ہے اس کا اندازہ ہر انسان اپنی ذات سے لگا سکتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اور ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ تو یہ معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں. اب جہنم میں انسان ایک طبیعت ہے، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی. تو اب اس ضمن میں جہنم والوں کو کیا دیا جائے گا، آج اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. جو مومنین ہیں ان کا تو اہتمام جنت میں جانے سے پہلے ہی ہو جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دستے مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے. کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول انہیں دور ہٹا دیں گے. ابن ماجہ میں جیسے آتا ہے تو وہیں سے ذلت اور رسوائی کا سفر شروع ہو جائے گا کہ رحمت للعالمین اس دن ان پر سے اپنی رحمت اٹھا لیں گے کہ آج نہیں ہے بات، دنیا میں ایمان لانا تھا تو آج حوض کوثر سے پینا تھا، تم نے وہاں ہمیں بھلا دیا، آج ہم تمہیں دور کرتے. کافر مشرک یہ لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں گزاریں گے، پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جیسا سورہ مریم کی میں بھی آتی ہے، آیہ نمبر 86 میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے. بہرحال جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں تھور کا درخت اور کانٹے دار گھاس دی جائے گی. جہنمی بادل ناخواستہ ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے، جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی، البتہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا. یاد رہے کہ تھور کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے کہ جتنی گرم جہنم کی آگ ہوگی. دوسرے الفاظ میں یہ کھانے آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے نگلے گا. جہنم کا کھانا دراصل جہنم کے عذاب علیم ہی کی ایک بدترین شکل ہے، اللہ کی پناہ. کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو داروغے جو ہے انہیں جہنم کے عقوبت خانے سے نکال کر جہنم کے چشموں پر لائیں گے، جہاں کھولتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی. وہ پانی کیسا ہوگا جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں بھی بھاپ بننے کے بجائے مائع حالت میں برقرار رہے گا. ممکن ہے کوئی سخت دھات یا سخت پتھر ہوگا جو جہنم کی آگ میں پگھل کر مائع حالت میں تبدیل ہو گیا ہوگا کہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گا. کوئی ایسا سالڈ ہوگا جو لیکوڈ فارم میں آ جائے گا کہ جہنم کی اتنی شدید آگ میں بھی اڑے گا نہیں وہ. تو جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا تو پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کے منہ کا سارا گوشت پوست گل سڑ کے نیچے گر پڑے گا، جیسا کہ امام حاکم نے اس کو مستدرک امام حاکم میں بیان کیا ہے. اور جو حصہ پیٹ میں جائے گا اس سے اس کی ساری آنتیں وغیرہ کٹ کر پیٹھ کے راستے قدموں میں آ گریں گے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے. گویا پینا بھی در حقیقت عذاب علیم ہوگا، کھانا بھی عذاب علیم ہوگا. تو جہنم کے ماکولات و مشروبات سے تنگ آ کر اہل جہنم اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی دوسری چیز ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو.
اہل جنت جواب دیں گے جنت کے کھانے اور پینے اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دیے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف میں آتا ہے آیا نمبر 50 میں۔ تو جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شدید عذاب کے ساتھ زہریلے بدبودار اور کانٹے دار کھانے، نیز کھولتا ہوا پانی اور گندے خون اور پیپ کے مشروبات انہیں دیے جائیں گے۔ اللہ علیم و خبیر، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز پر جس کا علم محیط ہے، وہ بتا رہا ہے بار بار قرآن کریم میں، دیکھو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، جہنم کی آگ کا عذاب پڑے گا۔ پر انسان مصروف ہے حرام کھانے میں، ناجائز جائز کے فرق کو مٹانے میں، پاک یا ناپاک اس کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے، خیانت کرتا ہے، لوٹتا ہے، کرپشن کرتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کا مال غاصبانہ طور پر کھا جاتا ہے، جو مرضی میں آئے کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں کفار کو بعض جگہ جہنم کی وعید کے ساتھ ساتھ خوب کھانے پینے اور مزے کرنے کا تانا بھی دے دیا ہے کہ شاید اس سے باز آ جائے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑ دو انہیں، یأکلوا ویتمتعوا، یہ کھائیں اور خوب مزے کریں، انہیں حلال حرام کی فکر نہیں ہے، کھانے پینے مزے کرنے کے لیے سمجھتے دنیا میں آئے ہیں، اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھے ہیں، انہیں ان کے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا، فسوف یعلمون۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا، یہ جو چند دن کی زندگی ہے نا مختصر سی، کھا لو پی لو مزے کر لو، انکم مجرمون، تم ہو تو مجرم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں مزے اڑاتے ہیں خوب مزے کرتے ہیں، جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں خوب مزے کرتے ہیں، یہ ان کا بھی وہی حال ہے جہنموں کی طرح، تأکل الانعام والنار مثوی لہم، ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ چنانچہ شکم اور شہوت کا یہ بندہ دنیا میں اچھے سے اچھے کھانوں اور عمدہ سے عمدہ پینے کی چیزوں کے مزے تو لیتا ہے، پر دینے والے کو بھول جاتا ہے، تو جو دینے والے کو بھول جاتا ہے پھر دینے والا اس دن اسے بھول جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ اپنے پیٹوں میں آگ نکلتے ہیں، آگ یعنی ایک ایک لقمہ یہ جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، پھر جہنم میں کھائیں گے اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، پھر شراب پینے والوں کے بارے میں بھی ارشاد نبوی ہے کہ انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق زانی مردوں اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا غلیظ بدبودار مادہ بھی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ تو لوگ یتیموں کا بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں، دنیا میں جائیدادیں ہڑپ جاتے ہیں، ماں باپ کا ورثہ صحیح تقسیم نہیں کرتے، اچھا کچھ تو ایسا ظلم کرتے ہیں کہ میں نے بات سنی ہے، کیونکہ ہمارا دیہاتوں وغیرہ میں تو اتنا آنا جانا نہیں ہوتا، تو وہ لوگ جو دیہی علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سر وہ بیٹی کو جہیز دینے کے بعد جو ہے نا اس کو پھر وراثت میں حق نہیں دیتے، کہتے ہیں تجھے جہیز دے دیا تھا۔ یہ ظلم ہے، شدید ظلم ہے یہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا وراثت میں حصہ رکھا ہے، تم بیٹی کی وراثت کیسے کھا سکتے ہو؟ جہیز دینا وراثت کے متبادل نہیں ہے، جہیز الگ چیز ہے، وراثت الگ چیز ہے، دو چیزوں کو خلط ملط نت کرو۔ یہ تو وہی بات ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں ٹیکس دیتا ہوں تو پھر زکوٰۃ نہیں دوں گا، پھر ٹیکس الگ چیز ہے زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ ٹیکس ملک کی معیشت کو سنوارتا ہے اور جو ہے زکوٰۃ ہے اس کے الگ مصارف ہیں، اس کی تو ملکیت آپ کو غریب کو دینی ہے، تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ اپنی مرضی سے دین دو نہ بناؤ۔ تو اسی لیے کوشش کرو کہ دین کو سیکھو سمجھو،
کچھ لوگوں کا یہ حال ہے اور کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ قومی خزانے لوٹتے رہتے ہیں اور ادھر سے رشوت بھی لیتے ہیں، پھر ان خزانوں کو لوٹ کر انویسٹ کر کے اس پہ سود بھی کھاتے ہیں، آگے جوئے بھی کھیلتے ہیں، اور کچھ نے تو جوئے اڈے خانے بنا رکھے ہیں، مسلمان ہیں، شراب خانے ہیں، جوئے اڈ خانے ہیں، ہر قسم کی غلاظت، گندگی، پلیدی اس میں ہو رہی ہے، عیش و عشرت کے محل تعمیر ہوئے ہوئے ہیں، شراب و شباب ہے، رنگ رلیاں ہیں، رقاصائیں بلوائی جا رہی ہیں، اٹھوائی جا رہی ہیں، نچوائی جا رہی ہیں، اور زندگی کے مزے چل رہے ہیں۔ جب تک تم برائی کو برا نہیں سمجھو گے تو برائی کے اڈے ختم کیسے ہوں گے؟ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ہاں کہ وہ کہتے ہیں جی بابا جی کر رہے ہیں نا جی ان کا کام، بھئی تم تو برائی کو برائی تو کہو نا، تم برائی کو برائی تو کہو، تاکہ پتہ تو ہو نا کہ بری چیز ہے، ورنہ تو یہ فرق ختم ہو جائے گا۔ جب تک تم برا کو برا نہیں کہو گے، برا نہیں سمجھو گے، تو برائی کو برائی کہنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ ایک عجیب زمانہ چل رہا ہے جی میں جانوں میرا رب جانے، تو اللہ کی بندی یا اللہ کے بندے تم غلط کام کرو گے تو معاشرے پہ اس کا غلط اثر پڑے گا، تو معاشرے والے تمہیں بولے بھی نہ کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تو غلط بات ہے۔ اگر انسان بے غیرت ہو جائے اور یہ کہے کہ بھئی میرا بدن، میرا جسم، میں مرضی چاہے ڈھانپوں یا نہ ڈھانپوں، تم کون ہوتے ہو؟ ہم تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی کتاب تو ہوتی ہے نا، اللہ کے احکامات تو ہوتے ہیں نا، ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے احکام سنا رہے ہیں نا، جو تمہاری نظر سے شاید نہ گزرے ہوں یا گزرے بھی ہوں تو شاید تمہیں سمجھ نہ پڑی ہو، ہم تو وہ اللہ کی بات بتا رہے ہیں، اپنے گھر سے کچھ لا کے نہیں بتا رہے، اللہ کی بات بھی نہ سنائیں تمہیں، کیونکہ اس نے تم نفس کے پجاری ہو گئے ہو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ میرا جسم، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، تمہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے یہ میرا بدن ہے، یہ میرا جسم ہے، میں ڈھانپوں یا نہ ڈھانپوں؟ کہ میرے گھر والے جیسے مرضی کپڑے پہنے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ ایسے پلے کارڈ بناتے ہیں نا لوگ، تو تم جب یہ گند بار پہن کے نکلتے ہو تو معاشرہ خراب کرتے ہو، تو تم معاشرہ خراب کرتے ہو تو ہم تو بولیں گے پھر۔ اور اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا یہ بھی تو کام ہے نا بندوں کا، اللہ کے، اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا یہ بھی تو اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ یہ تمہارے ذہن میں اگر کوئی غلاظت ہے تو اس کو نکال دو، دراصل تمہیں جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے، شہوت پرست ہو گئے ہو، نفس پرست ہو گئے ہو، چھوڑنا نہیں چاہتے، اب بہانے ڈھونڈتے ہو۔ دیکھو بہانے نہ ڈھونڈو، رب کی طرف آؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم دراصل سکون ڈھونڈ رہے ہو اور غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، صحیح جگہ ڈھونڈو، وہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کی اتباع میں سکون ہے، اللہ کی تابعداری میں سکون ہے۔ یہ دنیا پرستی میں تمہیں سکون نہیں ملے گا، صرف دوڑتے رہو گے۔ دوڑتا ہے اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، یہ تم نے صرف طلب ہی ملنی ہے ادھر کے، بس طلب ہے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ لیکن جو اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، پھر قناعت اختیار کرو، پھر نگاہوں میں بھی پردہ ہوگا اور دلوں میں بھی پردہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔